صلوات پڑھ دیجیے ان کی محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الملک الحق المبین. والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات. صلوات پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه. عزیزان محترم مجلس و سلسلہ شہادت امام یزدوں حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه. 8 ربیع الاول کی شب کی مناسبت ایک مختصر آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا. سورہ فاطر کی 32ویں آیت جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا. ہم نے قرآن مجید کتاب کا وارث ان لوگوں کو قرار دیا ہے جن کو ہم نے منتخب کیا ہے. اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جو پاک و پاکیزہ بندے ہیں وہ وارث کتاب ہیں، وہی وارث قرآن. سبحان اللہ. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے فَمِنْهُمْ. اب اگر لوگوں کی تقسیم کی جائے فَمِنْهُمْ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں ظالم لنفسہ، جو ظلم کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں. تو یقینی بات ہے گناہگار اس عہدے کا حقدار نہیں ہو سکتا، وارث کتاب نہیں ہو سکتا. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد، اور کچھ ایسے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں. مقتصد کے معنی اعتدال پسند لوگ، ان سے گناہ بھی ہو سکتا ہے اور نیکی کے راستے پہ بھی رہتے ہیں. تیسری قسم وَمِنْهُمْ، کچھ ایسے ہیں سابق بالخیرات، جو خیرات کی طرف سبقت رکھتے ہیں، ہمیشہ نیک کاموں کو انجام دینے کے لیے آگے ہوتے ہیں. السابقون السابقون اولئک مقربون. سابقون کون ہوتے ہیں؟ جو مقرب ترین بندے ہوتے ہیں اللہ کے عزیزان محترم. لہذا قرآن کا وارث کون ہو سکتا ہے؟ ظالم نہیں ہو سکتا، خطاکار گناہگار نہیں ہو سکتا. وہی ہو سکتا ہے جو سابقون بالخیرات ہو، سب سے پہلے خیر کو انجام دینے والا ہو. صلوات پڑھ دی. اللهم صل على محمد. بس یہ ایک پیغام عزیزان محترم. وارث کتاب کون؟ قرآن میں کئی مرتبہ اشارہ کیا گیا ومن عنده علم الکتاب. گواہ کون؟ کہ جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ آتَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے تمام چیزوں کا علم امام مبین کی ذات میں رکھ دیا ہے.
فَاسْأَلُوا عَلَى الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے، اہل علم سے سوال کرو اگر نہیں جانتے۔ تو یہاں بھی یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ علم والے کون ہیں، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور کتاب کا علم ہی انہی کے پاس ہے کہ جو علم کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ یہ آیات اس بات کی طرف اشارہ ہے، پیغام ہے، وارث کتاب ومن عنده علم الکتاب فاسألوا علی الذکر ان کنتم لا تعلمون والراسخون فی العلم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ یہ مختلف لوگ نہیں ہیں کہ ہم الگ الگ سب کو تلاش کریں، سابقون بالخیرات الگ، فاسألوا علی الذکر الگ، کل شیء احصیناہ فی امام مبین الگ، ومن عنده علم الکتاب الگ۔ عزیزان محترم، یہ ایک ہی ہستی ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھیے ان کے محمد اللہم صلی علی محمد امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے عنوان سے خود امام سے سوال کیا اس آیت کے بارے میں کہ سابقون بالخیرات کون ہیں؟ امام نے فرمایا ہم اہل بیت سابقون بالخیرات۔ تمام سبقتیں ہر جگہ اگر آپ کو نظر آتی ہیں، سب سے پہلے نیک عمل کو انجام دینے والی ہستی اوائل اسلام سے اگر ہم دیکھیں، ہر جگہ مولا کائنات نظر آتی ہے، چاہے میدان جنگ ہو، چاہے تصدیق نبوت ہو۔ 7 سال تک آپ نے رسول خدا کے اقتداء میں نماز پڑھی جب حکم نماز نہیں آیا تھا، سبحان اللہ، اعلان نبوت نہیں ہوا تھا اس انداز میں۔ تو اس کا مطلب ہے عزیزان محترم کہ سابقون بالخیرات یہی قرآن کے وارث ہیں۔ بے شک، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ بطرت اہل بیت۔ اور یہ کتاب اور وارث کتاب ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ وارث عزیزان محترم دیکھیے، میراث جب تک ہے تو میراث کا وارث ہونا چاہیے۔ قرآن موجود ہے، قرآن ایک کتاب ہے، اس کا کوئی وارث ہونا چاہیے۔ جب میراث موجود ہے تو ہر زمانے میں ایک وارث کا ہونا ضروری ہے۔ بے شک، واہ واہ، نہ یہ دین لاوارث ہے، نہ یہ کتاب لاوارث ہے۔ بے شک، یہی وجہ ہے کہ اسلام تمام دینوں میں ان الدین عند اللہ الاسلام، پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ سلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد محمد۔ یہی سلسلہ امامت عزیزان محترم 11ویں امام سے جب سوال کیا امام حسن عسکری علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ من کنت مولا فہذا علی، مولا کے معنی کیا ہے؟ جب راوی نے سوال کیا، سوال کرنے والے صحابی نے، تو امام نے فرمایا بہت ہی آسان اس کا ترجمہ، من کنت مولا فہذا علی، مولا کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کا اختتام ہو رہا ہے، امامت کا آغاز ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، امامت کا پیغام من کنت مولا میں، من کنت مولا سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کون وسیع ہے اور کون امام ہے۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا ہے، ہدایت کا سلسلہ امامت کے ذریعے جاری رہے گا، یہ تا قیامت جاری رہے گا۔ بے شک، اور یہی ہمارا عزیزان محترم مسلک ہے، یہی ہماری پہچان۔ بے شک، ہر امام کی شہادت ہو یا ولادت ہو، مجلس کا اہتمام بھی ہوتا ہے اور محفل کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ یہ دلیل بن جاتی ہے کہ یہ ہر امام سے عقیدت، محبت، مودت رکھتے ہیں اور ان کی معرفت بھی رکھتے ہیں کہ جانتے ہیں کہ کس امام کا کب غم منانا ہے، کب خوشی منانی ہے۔ یہی وجہ ہے امام نے فرمایا ہمارا چاہنے والا، ہمارے شیعہ ہماری جو ہے 3 سے پیدا ہوئے ہیں، خوشی کے وقت خوش ہوتے ہیں اور جب ہم غمگین ہوتے ہیں تو یہ غمگین ہوتے ہیں۔ ہمارے غم میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ سلوات پڑھیے مل کر، مکمل ضابطہ حیاتی، مکمل پیغام یہی عزیزان محترم قرآن کا کہ ہر امام اپنے زمانے کا وارث قرآن، وارث کتاب ہے، سب سے بڑا عالم ہے، سب سے بڑا متقی ہے۔ یہ اماموں کی پہچان ہے عزیزان محترم۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں
آپ مسلسل قید اور بند کی صحبتوں میں رہے، مسلسل قید اور آج بھی آپ دیکھیں جا کے آثار موجود ہیں۔ مدینے میں آپ کی ولادت ہوئی، 6 یا 7 سال کی حیات مدینے میں، باقی پوری زندگی عراق میں سامرا۔ اب عزیزان محترم، کل زندگی حیات طیبہ 28 سال ہے امام کی زندگی 28 سال، 232 ہجری میں ولادت، 10 ربیع الثانی، اور 260 ہجری میں شہادت، یہ کل حیات طیبہ۔ آخری 3 اماموں کی زندگی 100 سال کے اندر ختم ہو۔ تو اب یہ سمجھ آئیے کہ حالات کیسے ہوں گے۔ پرآشوب زمانہ، سخت ترین زمانہ شیعوں کے لیے، امام کے لیے سخت ترین زمانہ۔ اتنی زیادہ قید میں رہنے کے باوجود ایسے آثار نمایاں ہوئے عزیزان محترم کہ آخری وارث، آخری امام زمانہ علیہ السلام اتنی حدیثیں موجود تھی۔ اب وقت کا حاکم نہیں چاہتا تھا، ظالم ترین حاکم۔ امام کے زمانے میں 4 حاکم فاصلہ جہنم ہوئے، معتمد جس نے آپ کو زہر دے کے شہید کیا، اس کا زمانہ ہے۔ اب دیکھیں اتنی سختیوں کے بعد اللہ تعالیٰ کیسا انتظام کرتا ہے کہ دیکھا کہ ایک راہب آیا، عیسائیوں کا عالم، اور اس زمانے میں عراق میں قحط کی صورتحال تھی، حالت ماحول قحط کا تھا زمانہ، لوگ بہت پریشان تھے، پانی بارش کا انتظام نہیں ہوتا تھا۔ یہ راہب جو عیسائی تھا یہ آتا تھا، دعا کرتا تھا اور بارش برستی۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے عیسائی مذہب تو بہت اچھا ہے کہ ان کا عالم آتا ہے اور فوراً دعا کرتا ہے، بارش برس جاتی ہے۔ اب یہاں پہ عزیزان محترم اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام، بہت کوششیں کی کہ اس کا کیا جواب دیا ہے، کسی کے پاس کوئی جواب۔ امام قید میں ہے، اب کون جواب دے گا اس کا؟ اسلام خطرے میں، وارث کتاب، وارث اسلام کو جب قید میں بند کر دیا جاتا ہے عزیزان محترم تو یقیناً اسلام خطرے میں ہوتا ہے۔ امت کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا بغیر معرفت امام کے۔ پریشان ہے، اب ایک ہی راستہ ہے کہ اس سوال کا، اس عمل کا جواب کون دے گا کہ عیسائی عالم نے چیلنج کر دیا ہے کہ میری دعا سے بارش ہوتی ہے۔ بس کہا گیا کہ اب ایک ہی راستہ ہے کہ وقت کے امام کی خدمت میں جا کر اس مشکل کا حل تلاش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ظاہر ہے جو فرزند مشکل کشا ہو وہی اس مشکل کو ختم کر سکتا ہے۔ اب یہی بہانہ بنا امام کی قید سے رہائی کا۔ امام آتے ہیں، پورا ماجرا سننے کے بعد امام نے فرمایا کہ ایک صحرا میں سب جمع ہو جائے، جتنے بھی لوگ ہیں صحرا میں آ گئے، اور اس راہب کو بھی دعوت دی، وہ بھی آئے۔ کہا کہ امام نے اپنے چاہنے والوں سے کہا جیسے ہی یہ دعا کرے اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی ہوگی اور وہ اس سے لے لیں۔ بس عزیزان محترم، اس نے جیسے ہی اپنا ہاتھ بڑھایا دعا کے لیے، آپ کے چاہنے والے نے ہڈی لے لی، اور اس کے بعد اس نے دعا کی، اس کی دعا کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر لوگوں نے سوال کیا اس کا ماجرا کیا ہے، اس میں راز کیا ہے؟ امام نے فرمایا ایک نبی کی ہڈی۔ اب اس میں ایک سوال کرنا بھی چاہیے، اور آپ سب زیادہ کے ذہن میں ہوگا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی زیارت عاشور کا عمل کرتا ہے تو اس کا جسد خاکی جو ہے کئی سالوں تک محفوظ رہتا ہے، تو نبی اور امام اور رسول کا مرتبہ اس سے زیادہ کہیں افضل ہے کہ ان کی ہڈی کیسے کسی کے ہاتھ میں پہنچ سکتی ہے عزیزان محترم۔ تو اس کا بہت سارا جو ہے ایک تفصیلی جواب ہے، لیکن اس میں سے ایک چھوٹا سا جواب یہ عزیزان محترم، وہ ایسی ہڈی نہیں تھی کہ جو امام یا نبی یا جس نبی کے بارے میں کہ وہ نبی کی ہڈی تھی کہ آپ کے جسد خاکی سے آپ کے وفات کے بعد اس کے پاس تھی، بلکہ ہو سکتا ہے ہڈی سے مراد دام،
خود زندگی میں کسی نبی کی جو ہے وہ دانت ٹوٹا ہو اور وہ تبرک کے طور پر کسی کے پاس موجود ہو، جس کا اثر یہ ہو کہ جیسے ہی آسمان کے سامنے اس کو کھولا جاتا تھا اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی تھی، جس کی وجہ سے بارش ہوتی تھی. سلوات پڑھی نبی محمد لہٰذا آپ دیکھیے ایک طرف ہڈی ہے اور ایک طرف خود نفس رسول موجود. سبحان اللہ. بس امام نے 2 رکعت نماز پڑھی. یہ طریقہ تھا اس زمانے میں. ہر زمانے میں ہمارے معصومین نے یہ پیغام دیا کہ معجزہ دکھانے سے پہلے یا معجزہ دکھانے کے بعد آپ نماز پڑھ کے اعلان کرتے تھے کہ جتنے بھی کمالات ہیں وہ حاصل ہوئے اللہ کی طرف سے. سبحان اللہ. یہ سارے معجزات اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں. 2 رکعت نماز پڑھی، امام نے دعا کی، دیکھا لوگوں نے کہ بادل آنے لگے. امام نے کہا نہیں یہ یہاں نہیں برسے گا، یہ فلاں جگہ برسے گا، یہ بادل فلاں جگہ برسے گا. اور اس کے بعد جب وہ بادل برسنے والا آیا کہا اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، جب تک تم گھر نہیں پہنچ جاؤ گے اس وقت تک یہ برسے گا نہیں. سبحان اللہ. اس کے بعد بارش ہوئی اور قحط کا خاتمہ ہوا. اب حاکم کے پاس کوئی راستہ نہیں کہ امام کو قید میں رکھے، لہٰذا یہی وہ موقع تھا جس کے بعد ہمارے آخری امام امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس طرح امام عزیزان محترم اس امت کے لیے، اس کائنات کے لیے رحمت ہوتا ہے. امام کا مقصد رہنمائی کرنا. دیکھیں چھوٹے چھوٹے معجزات ہوتے ہیں، لوگ طلب کرتے تھے. کچھ لوگ آئے مدینے سے دور دراز سے آئے، امام کی خدمت میں آ کے کہا کہ میں چاہتا ہوں ایسا معجزہ دکھائیے کہ اس معجزے کا اظہار میں اپنے شہر میں جا کے کر سکوں. تو اس راوی کا بیان ہے، صحابی کا، کہ امام مصلی پر تھے، مصلی ہٹایا اور سمندر نظر آنے لگا. امام نے اس سمندر سے ہاتھ ڈال کر مچھلی نکالی اور کہا جیتک رحیم من البحر السابق، یہ میں تیرے لیے 7ویں سمندر سے لایا ہوں. سبحان اللہ. اور وہ مچھلی دی. امام نے کہا کہ اس کو جا کر وہاں دکھاؤ اور اس کا معجزہ جو ہوگا جتنے لوگ بھی کھائیں گے اس کا گوشت کم نہیں ہوگا، سبحان اللہ. اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اس نے کہا کہ میں نے اپنے تمام جو ہے دوستوں کو دعوت دی اور بتایا کہ یہ امام کی طرف سے تحفہ اور معجزہ ہے. سلوات پڑھیے مل کر محمد صلی علی محمد. تو باری سے کتاب ہے امام. اب ایک شخص، اس زمانے میں بہت بڑے بڑے فلسفی پیدا ہو چکے تھے. ظاہر ہے ایسا زمانہ تعلیم کا زمانہ ہے، علم اور ادب کا زمانہ جسے کہتے ہیں. اسحاق کندی ایک بہت بڑا فلسفی تھا، مفسر تھا قرآن کا. اس نے کہا کہ میں ثابت کروں گا معاذ اللہ کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے. اس نے کہا کہ کتاب خدا میں آیات کے اندر تضاد ہے، اور جب تضاد ہوتا ہے وہ کلام خدا نہیں ہو سکتا. اب تمام لوگوں نے جواب دیا، کوئی جواب نہ دے سکا. امام کے شاگرد آئے امام کی خدمت میں. امام نے فرمایا کہ بس اس سے جا کے یہ کہہ دو کہ آیا کتاب کو یا کلام کہنے والا تو ہے یا خدا ہے؟ اگر خدا ہے تو جو متکلم ہوتا ہے وہ اپنے کلام کے بارے میں تفسیر دے سکتا ہے، وہ بتا سکتا ہے کہ اس آیت سے مراد کیا ہے. ہو سکتا ہے جو تو سمجھ رہا ہو وہ مراد متکلم نہ ہو، خود اللہ کا مقصد یہ نہ ہو جس آیت کے معنی تو سمجھ رہا ہو. بس شاگردوں نے جیسے ہی یہ جواب دیا تو وہ حیران ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ جواب تمہیں کس نے بتایا؟ کہا ہم نے خود تلاش کیا. کہا نہیں، میں تمہیں سب کو جانتا ہوں، تم میں یہ صلاحیت نہیں ہے، یہ سوائے معصوم کے اور کوئی جواب نہیں دے سکتا. جو باری سے کتاب ہوتا ہے عزیزان محترم، کہ اگر کتاب پر حملہ ہوتا ہے تو باری سے کتاب اس کی حفاظت کرتا ہے، دین پر حملہ ہوتا ہے تو باری سے دین اس کی حفاظت کرتا ہے. سلوات پڑھی مل کر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ ہے امام کا زمانہ، سخت ترین زمانہ. ایک طرف چاہنے والے موجود ہیں، اور دیکھیے عجیب بات ہے عزیزان محترم، ایسی تشریح ہمیں کسی زمانے میں نہیں ملتی شیعوں کی. ایک چاہنے والا، اس نے چوری کی، حاکم وقت نے اسے گرفتار کیا، اور جب اس نے کہا کہ میں امام کا چاہنے والا ہوں، میں شیعہ علی ہوں، چوری کرنے کے بعد کہا. ایک مرتبہ حاکم نے پیغام امام کی خدمت میں پہنچایا کہ یہ شخص کہتا ہے
کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں. امام نے کہا ہمارا چاہنے والا کبھی چوری نہیں کر سکتا. حاکم نے کہا لیکن عجیب واقعہ ہوتا ہے, ہم اس کو کوڑے لگانا چاہتے ہیں لیکن کوڑے اس کے جسم پر نہیں لگتے. تو امام نے فرمایا کہ بے شک یہ علی کا شیعہ نہیں ہے, لیکن کیونکہ اس کے دل میں علی کی محبت ہے تو یہ علی کا محب ہے, جس کی وجہ سے یہ کرامت ظاہر ہوتی. سبحان اللہ. اگر انسان اہل بیت کا محب بھی ہوتا ہے تو وہ بھی صاحب کرامت بن جاتا ہے, سبحان اللہ. صاحب کرم کا مالک ہو جاتا ہے. پھر امام نے اس سے کہا حاکم سے اس کو آزاد کر دو. چھوڑنے کے بعد اس سے مخاطب ہو کر امام نے فرمایا یا عبداللہ, اے اللہ کے بندے, لست من شیعت علی, تو علی کا شیعہ نہیں ہے, انما انت من محبی, سبحان اللہ. بلکہ تو صرف علی کا محب ہے. واہ. تو عزیزان محترم, پھر امام کے چاہنے والوں نے سوال کیا کہ یہ تو محب ہو گیا, علی کا شیعہ کسے کہتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا ہمارے شیعہ وہ ہوتے ہیں جو ہمارے آثار کی اتباع کرتے ہیں اور وَيُطِيعُونَ اطاعت کرتے ہیں ہماری اوامرنا و نواہینا, ہمارے حکم کی اطاعت کرتے ہیں, جس سے ہم روک دیتے ہیں اس سے رک جاتے ہیں. یہ ہمارے شیعہ ہوتے ہیں. اور وہ لوگ جو ہماری صحیح سے اطاعت نہیں کرتے وہ کبھی بھی ہمارے شیعہ نہیں ہو سکتے, وہ کبھی بھی علی کے شیعہ نہیں ہو سکتے. وہ محب تو ہو سکتے ہیں, شیعہ نہیں ہو سکتے. شیعوں کا درجہ یہ ہے کہ وہ اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں, اتباع کرنے والے ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں کہ محمد اللہم صلی علی محمد. یہ ہے مرتبہ عزیزان محترم. امام نے فرق بیان کر دیا. شیعہ کا مرتبہ بہت بلند, اور آیت بھی موجود ہے کہ امام نے جس طرح تفسیر کی والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ, جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں اور صاحب عمل ہوتے ہیں وہی جنت والے لوگ ہیں. اصحاب جنت ہیں, ہم فیہا خالدون, وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. واہ. عزیزان محترم, یہ پورا واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ امام کا محب تو ہر کوئی ہو سکتا ہے. شیعہ امام کے خاص لوگ ہوتے ہیں جو آثار کو بھی سمجھتے ہیں اور امام کی اطاعت بھی کرتے ہیں. صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بارے دیگر سب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ عظمت عزیزان محترم شیعوں کی. امام نے فرمایا کہ چاہنے والا کیسا ہوتا ہے. اب دیکھیے امام معصوم ہر قسم کی پریشانیاں اپنے چاہنے والوں کی دور کرتے تھے, بے شک. چاہے دنیا کی مصیبت ہو یا آخرت. ایک چاہنے والے نے امام کے خدمت میں خط لکھا اور کہا کہ میں بہت ہی تنگ دست ہوں, فقیر ہوں, بہت ہی غریب ہوں, مال و دولت سے محروم. تو امام نے عجیب جواب دیا عزیزان محترم, اور اس میں پورا فلسفہ بیان کر دیا کہ انسان اگر دولت نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, فقیر ہے, تنگ دست ہے, جسے ہم اردو میں غریب کہتے ہیں, تو امام نے کہا کہ اگر ہمارے ساتھ ہو تم, الفقر معنا خیر من الغنا مع غیرنا, ہمارے ساتھ اگر تم ہو تو تمہارا فقیر رہنا اس امیری سے بہتر ہے جو غیر کے ساتھ گزاری جائے. سبحان اللہ. واہ. اگر ہمارے ساتھ ہو تو اس امیری سے بہتر ہو جو غیر کے ساتھ گزاری جائے. اور پھر ایک جملہ اور امام نے فرمایا والموت معنا, ہمارے ساتھ مرنا اس زندگی سے بہتر, خیر من الحیات من عدونا, جو ہمارے دشمن کے ساتھ گزاری جائے. سبحان اللہ. انسان اگر ان دو باتوں کو سمجھ لے کہ فقیری چاہے انسان کا دامن گھیر لے, انسان کو پریشان حال کر دے, لیکن اگر اس کے دل میں اہل بیت کی محبت اور محبت ہے تو یہ فقیر اس امیری سے بہتر ہے جو بغیر اہل بیت کے حاصل ہوتے. سبحان اللہ. اب امام اپنے چاہنے والے کو مایوس نہیں کرتا, تو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ چاہنے والے کیوں غریب ہو جاتے ہیں, کیوں فقیر ہو جاتے ہیں. تو امام نے خوبصورت جواب دیا, کہا اس لیے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا
کہ یہ اس کی بارگاہ میں گناہگار بن کر آئے، لہٰذا اسی دنیا میں اس کے لیے فقیری کا دروازہ کھل جاتا ہے، تنگدست ہو جاتا ہے، تاکہ اس کے یہ گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ یہ فقیری، یہ محتاجگی، یہ پریشانی انسان کے لیے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ مطلب کیا عزیزان محترم، کہ اگر ایک کافر غریب ہو جائے، فقیر ہو جائے، تو اس کے لیے گناہ کا کفارہ نہیں ہے، بلکہ مومن اگر غریب ہو جائے، فقیر ہو جائے، تنگدست ہو جائے، تو دنیا میں جو گناہ کیا ہے اس کی وجہ سے یہ فقیر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کا یہ گناہ اسی دنیا میں ختم ہو جائے، تاکہ آخرت میں آئے تو گناہ سے پاک ہو کر آئے۔ سبحان صلوات پڑھتے ہیں ملک محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام کبھی یہ پسند نہیں کریں کہ ہمارا چاہنے والا گناہ گار ہو، گناہ اس کے یہیں دھل جاتے ہیں، کبھی فقیری کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، بلکہ روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ انسان خواب میں سوتے وقت ڈر جاتا ہے اصل تو اس کی نیند خراب ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے کہ اس کا یہ ڈرنا اس کے گناہ کے کم ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ، یعنی اس کی نیند خراب ہوئی، اس کا سکون خراب ہوا، چین ختم ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو انعام دیا کہ اس کی وجہ سے اس کے گناہ مٹ جائیں گے۔ تو ہر قدم پہ جو انسان کو پریشانی ہوتی ہے، مومن کو خصوصی طور پر، تو اس کا یہ سبب ہے کہ وہ تمام پریشانیاں اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، سبحان اللہ، گناہ ختم ہونے کا سبب۔ صلوات پڑھیں گے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اب عزیزان محترم، ایسا امام جس نے ہر جگہ ہماری رہنمائی کی، کسی نے سوال کیا کہ بخار ہو جاتا ہے، تیز بخار، اس کا علاج کیا ہے؟ امام نے بہت سادہ علاج بتایا کہ ایک آیت، مختصر سی آیت، یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے نار تو حضرت ابراہیم کے لیے گلزار بن جا، ایسی ٹھنڈی کہ جس میں سلامتی بھی اسے گلزار۔ امام نے فرمایا اس آیت کو کسی کاغذ پر لکھ کر گلے میں ڈال دیا جائے، تو جس شخص کو بخار ہو اس کو اگر یہ پہن لے گا تو اس کا یہ بخار ختم ہو جائے گا۔ تیز بخار انسان کا ہو، اس آیت کو ڈالے لکھ کر، تو یقینی طور پر اس کا بخار کا خاتمہ ہوگا۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد وآل۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اہل بیت کی تعلیم، یہ آپ سنتے ہیں مجتہدوں کے بارے میں کہ کس طرح رجوع کریں، یہ حدیث ہے امام حسن عسکری علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ ہی نے حکم دیا ہے کہ ہماری غیر موجودگی میں ہمارے روات ایسے لوگوں سے رجوع کیا جائے جو حدیثوں کو صحیح سمجھتے ہوں، پاک و پاکیزہ ہوں، باعمل ہوں، دنیا کے حریص نہ ہوں، تو ان کی تقلید کی جائے، کیونکہ وہ تمہارے لیے ہماری طرف سے حجت ہیں، ہم اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہیں، ان پر حجت ہیں اور وہ تمہارے پر حجت ہیں۔ اب یہ عزیزان محترم، یہ وہ باتیں ہیں جو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ امام نے اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہمارے لیے کیا تعلیمات دی۔ امام نے یہ فرمایا، امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ کے رسول سے حدیث نقل کہ بہترین عبادت، افضل و عبادت، بہترین عبادت انتظار فرض، آخری زمانے کے امام کے ظہور کا انتظار کرنا بہترین عبادت۔ اس عبادت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا عزیزان محترم کہ انسان گمراہی سے محفوظ رہے گا، ہر وقت اس کا کنیکشن، ہر وقت اس کا رابطہ امام سے رہے گا۔ جو امام سے مربوط رہے گا وہ گمراہی سے محفوظ رہتا ہے، اس کی حفاظت خود امام کرتے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ امام کا چاہنے والا اور گناہگار ہو جائے، تو یہ گمراہی سے بچنا یہ یقینی طور پر اسی لیے ہے کہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، اپنے زمانے کے امام کا انتظار، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس قدر باریکیاں امام کے زمانے میں پوچھی گئی، اتنے سوالات، مختصر زندگی، یہاں تک کہ لیٹنے کا طریقہ بتایا امام۔ جب انسان رات میں تھک کے سوتا ہے، لیٹتا ہے، تو امام نے فرمایا اس کے 4 طریقے ہیں۔
ایک سیدھا سونا یہ انبیاء کی، اماموں کی، اولیاء کی نیند ہے، طریقہ ہے سونے کا سیدھا. اور ایک دائیں کروٹ، لیفٹ سائڈ جس طرح ہم سوتے ہیں بائیں کروٹ، تو یہ منافقوں کا طریقہ. اور اگر سیدھی طرف سوئیں گے تو یہ مومنوں کا طریقہ ہے. اگر اوندھے الٹے سوئیں گے تو یہ شیطان کا طریقہ ہے. تو جو امام اتنا جو ہے اس انداز میں ہمیں آداب زندگی بیان کرتے ہوں، سونے کا طریقہ بیان کرتے، حالانکہ انسان دیکھیے سوتے کی حالت میں اس کے اوپر کوئی تکلیف شرعی واجب نہیں ہے، لیکن بیداری کی حالت میں انسان نیت کرے، کوشش کرے کہ اسی حالت میں رہے تاکہ اس کی نیند بھی فرمان امام کے مطابق ہو جائے، سبحان اللہ، اس کا سونا بھی امام کے مطابق ہو جائے. تو خود سمجھ جائیے کہ جو مومن امام کا ایسا چاہنے والا ہو کہ سوتے وقت بھی اپنے امام کو یاد کرتا ہو، تو پھر جاگتے وقت وہ کیسے امام سے غافل ہو سکتا ہے، کیسے گمراہ ہو سکتا ہے. عزیزان محترم، سوتے وقت بھی امام کی اطاعت ہے اور جاگتے وقت بھی امام کی اطاعت ہے. صلوات پڑھ دیجئے مل کر محمد عجیب و غریب زمانہ ہی امام کا زمانہ، سخت ترین زمانہ، جہاں پہ لوگ خمس کی وجہ سے امام کے دشمن ہو جاتے ہیں. حاکم وقت نے کہا کہ امام کے چاہنے والے اتنے ہیں تو کسی طرح امام کو راستے سے ہٹایا جائے. اب ظاہر ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، اور یہ بھی پابندی لگائی گئی کہ کہیں 12واں امام نہ آ جائے، لہذا ہمارے امام کو اس وقت ولادت کے بعد بھی 5 سال تک لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھا. سخت ترین زمانہ دشمن کا، زہر دینے کے بعد بھی طبیب بھی آیا تو وہ حاکم وقت کی طرف سے آیا. اب یہ وہ زمانہ 260 ہجری، حاکم نے اپنے غلام کو بھیجا، کھانا دیا اس کو اور اس میں زہر ملا دیا اور کہا کہ امام سے تناول فرما. بس امام نے جیسے ہی تناول فرمایا، ظاہر امام